نگہبان رمضان پیکج ضلع انتظامیہ فیصل آباد میں مزید 1 لاکھ سے زائد افراد تک راشن پہنچانے کے لیے پی آئی ٹی وی سے رابطہ کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر شنیور محمد آصف رضا کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا 2,25,000 مستحق افراد کی ویریفیکیشن مکمل ہو چکی، ضلع میں 86,000 افراد تک راشن پہنچا دیا گیا۔ فیصل آباد میں ضلعی مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس، رکن صوبائی اسمبلی اور چیئرمین کمیٹی عارف محمود گل نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نگہبان رمضان پیکج کی تقسیم، ستھرا پنجاب سمیت اداروں کے وسائل اور فنڈز کے حصول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت نظر انداز، راشن گھر گھر تقسیم نہ ہو سکا۔ 18 ہزاری کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول روڈو سلطان سمیت 4 اسکولز میں راشن کیمپ لگا دیے گئے۔ پی آئی ایس پی کے رجسٹرڈ افراد کو راشن دینے کے لیے اسکولوں میں بلا لیا گیا۔ شورکوٹ میں زندہ افراد کے ساتھ ساتھ وفات پانے والا شخص بھی نگہبان رمضان پیکج وصول کر گیا۔ 3 سال قبل فوت ہونے والا سید سجاد حسین شاہ نگہبان رمضان پیکج وصول کر گیا۔ مرحوم سید سجاد حسین شاہ کا سندھ سے گندم کی پنجاب کی منڈیوں میں آمد، دیسی گندم مارکیٹ میں آنے سے آٹے کی قیمت کم ہونے لگی۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے پر 80 روپے کی کمی آ گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2680 سے کم ہو کر 2600 روپے ہو گیا۔ حکومت پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ، کم آمدنی والے افراد کو گھر ملیں گے۔ اراضی کی نشاندہی کے لیے بورڈ آف ریونیو کی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو ہدایات جاری۔ فیصل آباد میں 100 کینال پر 300 کے قریب گھر تعمیر ہوں گے۔ فیصل آباد سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق، محکمہ صحت کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ، ٹریننگ کے لیے طلب کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تانیہ والا میں پولیو مہم 25 سے 31 مارچ تک جاری رہے گی۔ 28 یونین کونسلز میں 1,28,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ ریلوے کی مبینہ غفلت، شاہ جیونا کا ریلوے اسٹیشن عرصہ دراز سے تباہ حالی کا شکار، شہری اور تاجر سستے سفر سے محروم۔ بولے سندل ایکسپریس 4 سال سے بند ہے، ہزارہ ایکسپریس چل تو رہی ہے لیکن شاہ جیونا ریلوے اسٹیشن پر نہیں رکتی۔ فیصل آباد میں سنبل چوک کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہری پریشان، کہا عرصہ دراز سے سڑک کی یہی صورتحال ہے، کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ ضلع انتظامیہ نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ شجرکاری مہم کے تحت لگائے جانے والے پودوں کی حفاظت محکمہ جنگلات کے لیے چیلنج بن گئی۔ فیصل آباد میں پودوں کی حفاظت افزائش کے لیے ریسرچ سینٹر پر کام شروع نہ ہوا۔ محکمہ جنگلات کا پنجاب فارسٹری ریسرچ سینٹر منصوبہ فنڈز کا منتظر، جنگلات کی حفاظت کے لیے پلاننگ یونٹ پر کام نہ ہو سکا۔ سمندری میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا، رکن قومی اسمبلی شہباز بابر نے پودا لگا کر افتتاح کیا۔ تقریب میں راؤ کاشف رحیم، عارف گل، اے سی سلیمان منشا، سی بلدیہ ولید عثمان، عمار اسلم بھی شریک ہوئے۔ تل کی پیداوار میں بہتری، حکومت نے تل برآمد کرنے کی پالیسی مزید آسان کر دی۔ مئی میں وفد چین لے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایوب ریسرچ سینٹر کے سائنسدانوں کو پیداوار میں اضافے کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا۔ فیصل آباد کے مجسمہ ساز بختیار علی کا ارض پاک سے محبت کا منفرد انداز۔ بختیار علی کے لو پاکستان ہوم میں کم و بیش تمام اکابرین پاکستان کے دھاتی مجسمے موجود۔ بختیار علی 55 سال سے قیام پاکستان کی تحریک کے رہنماؤں کے دھاتی مجسمے تیار کر رہے ہیں۔ ایک مجسمہ بنانے کے دوران 3 مہینے میرے لگتے ہیں، 55 سال ہو گئے ہیں۔ میں ان کے مجسمے بنا کر قوم کو آگہی دے رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی دولت، اپنی ساری چیزیں پاکستان کے نام کر دی۔ فیصل آباد میں رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی خواتین نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ خواتین کی دہائی، کہا مہنگائی نے عید کی شاپنگ مشکل بنا دی، گزشتہ سال کی نسبت 3000 روپے سوٹ مہنگا ملا۔ فیصل آباد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کے نائب صدر پنجاب چودھری ارشد جٹ کے ڈیرے پر تقریب۔
پیپلز پارٹی کے عہدیداران کی شرکت۔ دار ارکم اسکول ناظم آباد سٹی کیمپس فیصل آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، ڈائریکٹر شہزاد سردار، پرنسپل خضرہ لیاقت اور دیگر اساتذہ نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں انٹرنیشنل میچ کرانے میں دلچسپی۔ اقبال اسٹیڈیم انتظامیہ نے گراؤنڈ تیار کرنے کا ٹاسک مکمل کرنے کے لیے کام تیز کر دیا۔